اس کے گھر کا فاصلہ ناپو اور اس کے لاشے سے لے کر ولیوں کے گھر کو ناپو، ولیوں کی چوکھٹ کو ناپو، ولیوں کے آستانے کو ناپو۔ اگر وہ اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے کر جائیں، اور اگر میرے ولیوں کی چوکھٹ کے قریب ہے تو جنت والے لے کر جائیں۔ سبحان اللہ۔ ولیوں کے آستانے پہ پہنچ نہیں سکا، بڑھایا قدم، اور پھر کرم کیا ہوا؟ دیکھو کرم، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے زمین سمٹ جا اور میرے بندے کو میرے ولیوں کے قریب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ ولیوں کے قریب ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی۔ اب ولی کے آستانے پہ جا کر ملا کیا؟ کیا ملا؟ بولو، بولنا پڑے، کیا ملا؟ جنت ملی۔ ارے جب ولی کے آستانے پہ جانے سے جنت مل سکتی ہے تو کیا بیٹا نہیں مل سکتا؟ بے شک۔ روزی نہیں مل سکتی، انعامات نہیں مل سکتے، سب مل سکتا ہے، لیکن بات اتنی ہے سب مل سکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کام تو اللہ کے ہیں، میں کہا بے شک اللہ کے کام ہیں، مگر مدبرات امر کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ سارے کام اللہ کر سکتا، اس کی شان ہے، لیکن اس نے عزت افزائی کے لیے کچھ لوگوں کو سونپ رکھا ہے، یہ تم نے کرنا، یہ تم نے کرنا، عزت افزائی کے لیے۔ اس لیے تقویمی اور تشریعی سارے اختیارات اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو دیے۔ تقویمی اور تشریعی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ اللہ والے چلاتے ہیں، بے شک۔ اور اللہ خود چلا سکتا ہے اور چلاتا ہے، وہی چلاتا ہے، لیکن دوسروں کو ذمہ داری کیوں سونپی ہے؟ تاکہ عزت بڑھانے کے لیے۔ ایک مثال آسان زبان میں دیکھو، شیرنی کا تھال میرا ہے، خریدا میں نے ہے، لایا میں نے ہے، اور فاتحہ میں نے دی، ہے میری ملکیت۔ اب میں کسی کی عزت بڑھانے کے لیے کہوں حافظ معین صاحب یہ تھال اٹھاؤ آپ بانٹ دو عزت افزائی کے لیے، تو اس میں کوئی بری بات ہے؟ ساری دنیا جانتے میں نے خریدا ہے، مالک میں ہوں، لیکن جس سے تقسیم کروا رہا ہوں اس کی عزت بڑھانا مقصود ہے۔ لوگ مجمع کہے گا دیکھو حافظ صاحب سے کتنی اچھی جمتی کہ سید صاحب نے ان کو سونپ دیا، بلا تمثیل، بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، کائنات کے اندر صرف اور صرف جو ہے اس کی مرضی چلتی ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے عبد القادر جیلانی بیٹا دینا میرا کام ہے، لیکن یہ اختیار میں تجھے بھی دیتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ عبد القادر کی قدرت کا یہ عالم ہے تو قادر مطلق کی قدرت کا عالم کیا ہے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ولیوں کے آستانے کی شان۔ تو اولیاء اللہ کے آستانوں پہ ملتا کیوں ہے؟ اور ملے گا کسے؟ جو وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرے، ذکر کرے، اذکار کرے۔ لیکن ہو کیا گیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہوں گا، آج کل ولیوں کے آستانوں کو گناہوں کا اڈا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی گانجا پی رہا ہے، میلے لگ رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں، عورت اور مردوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، یہ سارے خرافات ہو رہے ہیں، دھکم دھکی ہو رہے ہیں، معاذ اللہ عورتوں کے ساتھ جو ہے بدنگاہی ہو رہی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا یہ اولیاء اللہ کے آستانے ہیں، یہاں آنے سے تقدیر سنورتی ہے۔ اگر یہاں آ کر کے پاپ کرو گے تو ایسی تباہی ہوگی کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں سنوار نہ سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی کو اذیت پہنچاؤ تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ولی کے آستانوں کو بدنام کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے اولیاء اللہ کے آستانوں پہ آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، درود شریف پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ تھوڑا وقت ہے؟ دیکھو ولیوں کے آستانے پر جانے کی برکتیں کیا ملتی ہے، ولیوں کے آستانے پر جانے کی برکتیں کیا ملتی ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خرافات کرتے ہیں۔ نہیں، ولیوں کو خرافات پسند نہیں ہے، مرد و عورت کے مقابلے پسند نہیں ہیں، گانوں کی محفلیں پسند نہیں ہیں، ہنگامے پسند نہیں ہیں۔ عرس کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرو، واعظ و نصیحت کرو، عبادت کرو، گناہوں کو یاد کر کے رو، گر گراؤ، اللہ کو راضی کرو۔ غریب نواز کی چوکھٹ پر ایک حافظ قرآن آئے اور وہ حافظ جی آ کر کے بس وہ قرآن ہی پڑھتے تھے، قرآن ہی پڑھتے تھے، آئے تھے مراد لے کر۔ اب خواجہ کی چوکھٹ پر تو سبھی مرادیں لے کر آتے، وہ مراد لے کر کے آئے تھے، لیکن مراد پوری نہیں ہو رہی تھی، لیٹ ہو رہے تھے، دیر ہو رہی تھی، تاخیر ہو رہی تھی۔ اچھا یہ ولی لوگ اگر تاخیر بھی کریں تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، بے چین مت ہو جایا کرو۔
ہماری قوم کا حال کیا پتہ ہے؟ ادھر میں ہاتھ اٹھاؤں اور ادھر فوراً پوری ہو جائے. بعض مرتبہ انبیاء کی دعا کا اثر ظاہر ہونے کے لیے بھی 50 سال کا عرصہ لگا. کتنا عرصہ؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی تھی میرے بیٹے یوسف کو مجھ سے ملا دے. بچھڑے تھے تو 10 سال کے تھے, ملے تھے تو 61 سال کے تھے. کم و بیش 50 سال کے بعد ملے اپنے والد سے. تو جب انبیاء کی دعا کا اثر کبھی کبھی ظاہر ہونے کے لیے 50 سال جاتے ہیں, اور ہمارا حال یہ کہ حرام لقمہ کھاتے رہیں گے تو اب بھی قبول ہو جائے. دعا کی قبولیت میں جلدی مت مچایا کرو. کیوں بتائیں؟ ارے جتنی دیر سے قبول ہوگی اتنی بار بار مانگے گا, اور جتنا مانگے گا تو شرف کیا ملے گا پتہ ہے؟ حدیث پاک ہے, حدیث قدسی, جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. بے شک سبحان اللہ. مانگ رہا تھا مخلوق مل گیا, خالق اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سبحان اس سے اللہ. بڑی نعمت کیا ہے؟ جب بندہ دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, خاص معیت کے ساتھ. اور پھر جب بندہ مناجات کرتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے. ارے نادان, یہ کوئی کم شرف کی بات ہے کہ تو خدا سے ہم کلام ہو گیا؟ بے شک ہم سخن کر دیا بندے کو خدا سے. یہ کتنی بڑی مناجات ہے, کتنی عظیم چیز ہے. تو بہرحال وہ کیا رہا ہے, اولیاء اللہ کے آستانے پہ خرافات. حافظ صاحب تلاوت قرآن کر رہے ہیں, تاخیر ہو رہی ہے مراد پوری ہونے میں. ایک رقاصہ فاحشہ عورت آئی, آنے کے بعد اس نے کچھ مانگا فوراً مل گیا. اس حافظ جی نے دیکھا, حافظ قرآن نے فوراً اٹھا. اٹھنے کے بعد خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ, خواجہ بزرگ کے آستانے پہ اپنے ہاتھ مارے, اور ہاتھ مار کے کہا خواجہ تیری چوکھٹ پہ انصاف نہیں ہے. ایک رقاصہ پاپی گنہگار عورت آئی, مانگا فوراً دے دیا. میں کئی دنوں سے پڑھا ہوا ہوں, قرآن شریف تاک میں رکھا. جانے لگے حافظ صاحب, ایک نورانی چہرے والے بزرگ, باروب چہرہ, سامنے سے آ رہے. حافظ جی کیوں جا رہے ہو؟ کہہ رہے یہاں انصاف نہیں ہے, اتنی دیر سے پڑھا مانگ رہا تھا ملا نہیں. اور وہ ایک رقاصہ پاپی آئی, اس کو مل گیا. اور میں حافظ جی جاؤ, آپ کی مراد بھی پوری ہوگی. آپ کی بھی پوری ہوگی, ناراض ہوگی تو آپ کی مراد بھی پوری ہوگی. تو آپ کون ہے بزرگ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں آپ کی مراد پوری ہو گئی؟ تو مسکرا کے کہا جس کی چوکھٹ پر آئے ہو نا وہی معین الدین اجمیری ہو. بے شک سبحان اللہ. وہی معین الدین اجمیری, تمہاری مراد بھی پوری ہوگی. حضور تاخیر کیوں ہو رہی تھی؟ معاف کیجیے. فرمایا مجھے نہیں پتا, اس کی آواز پسند نہیں تھی, اس پاپی کی آواز پسند نہیں تھی. اس نے ایک بار آواز دی, میں نے فوراً دے دیا تاکہ دوبارہ نہ مانگے, پسند نہیں تھی. لیکن مجھے تلاوت قرآن بہت پسند ہے. سبحان اللہ. کرتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے. میں تجھے روک رہا تھا, دینے میں تاخیر کروں گا تو تو اور پڑھے گا, سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. پڑھے گا, میری چوکھٹ پہ بیٹھا رہے گا. لیکن تیرے اندر صبر نہیں تھا, جا تیری بھی پوری ہو گئی. اور سن, ذرا دیکھتا جا. پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ پشت پر انگلیوں کا نشان تھا. کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا میری چوکھٹ پہ جو تم نے ہاتھ مارے وہ میری چوکھٹ پہ نہیں پڑے, وہ میری پشت پہ پڑے. سبحان اللہ. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے یہاں آؤ, سراپا ادب بن کر آؤ. ایک بات اور کہتا ہوں, گھنٹوں گھنٹوں مانگنے سے وہ نہیں ملتا جو ادب کی برکت سے ملتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ والوں کا ادب کرو, جو جتنا ادب کرے گا اس کو اتنا ملے گا. اور یاد رکھنا, ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں تک چند لمحے کا ادب پہنچا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک ادب کا معاملہ ہے. ولیوں کے یہاں آؤ, باوضو آؤ, ادب سے آؤ. اور ہمارے مخدوم صاحب سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں جب ولیوں کے یہاں آیا کرو تو خالی ہاتھ مت آیا کرو. آج کل یہ بھی کہتے پھول چڑھانے سے کیا ہوتا ہے, ادھر لے جانے سے کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے وہ تو جان, تیرا دل جان. ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے. مخدوم صاحب کہتے ہیں زمین کے اوپر کے بزرگوں سے بھی ملو تو خالی ہاتھ مت ملو, اور زمین کے اندر والوں سے بھی ملو تو خالی ہاتھ مت ملو. اور ولیوں کے یہاں جاؤ تو بھی کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ, اور پیروں فقیروں کے علماء کے پاس جاؤ ملنے تو بھی کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ. اور کتنی خوبصورت بات ہے, کیا فرماتے ہیں پتہ ہے بیٹا, جب تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا
तो खाली हाथ वापस भी नहीं आएगा। بے شک سبحان اللہ आएगा तो कुछ लेकर के। سبحان اللہ سبحان اللہ کیا لے کر جاؤ؟ پھول لے کر جاؤ، خوشبو لے کر جاؤ، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لے کر کے جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دامنوں کو بھرے گا۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ ہمیں ولیوں کا ادب برقرار رکھنے کی توفیق بے عطا شک، فرمائے، آمین۔ اولیاء کے آستانوں سے وابستہ رکھے، آمین۔ چوکھٹ کی غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں ادب کا خیال رکھا کرو، احترام کا خیال رکھا کرو، بھاگا بھاگی بے پردگی مردوں سے خلط ملط اس سے بچا کرو، اس سے محفوظ رہا کرو۔ بے شک۔ جب مائیں نیک ہوتی ہے تو بچے 9 گزی بابا جیسے ہوتے ہیں، بے شک۔ گنجے شکر جیسے ہوتے ہیں، محبوب الہی جیسے ہوتے ہیں۔ میری سبحان بہنوں، اللہ۔ تم نیک بن جاؤ، تم نمازی بن جاؤ، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تمہارے بچوں کو بھی نیک بنائے گا۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ بے شک۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ